ہمارے معاشرے میں اکثر یہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہے۔ حالانکہ ہر صاحب عقل اور صاحب فہم شخص یہ جانتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کا نقصان کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا نقصان صرف ہمارے معاشرے تک ہی نہیں رکتا بلکہ نسلوں تک ہی منتقل ہو جاتا ہے، اور ایسے معاشرے میں پروان چڑھنے والے خاص کر بچے اور نوجوان بے ارادگی کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلط راستے پہ چلتے ہوئے خاندان کے لیے بھی بدنامی کا سبب بنتے ہیں اور معاشرے کے لیے بھی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے معاملے کو زیر بحث لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دور حاضر میں معاشرے کے اندر جتنا نقصان لڑائی جھگڑے سے ہو رہا ہے اتنا غربت سے نہیں ہو رہا۔ تمام لڑائیوں میں سے اگر سر فہرست دیکھا جائے تو وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے، جس کا نقصان بچوں میں منتقل ہوتا ہے، پھر نسلوں کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ بیوی شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس پر میں نے بات کرنا اس لیے مناسب سمجھا ہے کہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فضل کے ساتھ ایک حل نکالا ہے جو حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ آپ اس کو پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ سوال یہ آیا، کہتے ہیں میں نے شادی کی کہ میرے حالات بدل جائیں مگر میرے حالات نہ بدلے۔ میری بیوی مجھے اس بات کے تانے دیتی ہے، وہ غربت پر بھی تانے، روزگار پر نہ ہونے پر تانے۔ سمجھ گیا، لیکن یہ کہ بعض اوقات جوابی کاروائی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تانوں کی تعداد بڑھا دیتی ہے۔ اگر صبر سے، تحمل سے، مسکرا کر اور شرعی طور پر معلومات ہوں اور کوئی حدیثیں واقعات سنا کر اگر بیوی کو سمجھایا جائے تو آخر وہ بھی تو انسان ہے، اور ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہی نے ظاہر سوال کیا ہوگا تو مسلمان ہے، اس کو اگر کوئی حدیث سنائی جائے تو فرق تو پڑے گا نا، فائدہ تو ہوگا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو محبت سے، پیار سے سمجھائیں گے کہ دیکھو اس طرح آپ کہتی ہیں تو ظاہر ہے میرا دل دکھتا ہے، اب شیطان مجھے بہکائے گا، میں کچھ کہہ دوں گا، پھر ہو سکتا ہے آپ کا بھی دل دکھ جائے، تو اس طرح مجھے نہ کہیں، مجھے شوق تو نہیں ہے کہ ہم بھوکے مریں۔ میں کوشش کرتا ہوں، دعا کریں کہ مطلب میں مزید کوشش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ پاک ہم کو مطلب مالا مال کرے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے۔ پیار محبت سے سمجھائیں تو کیسی بیوی ہو آخر کب تک لڑے گی؟ تو عام طور پر لڑائی بڑھتی ہے، وہی بولتا نا تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک سے کتنا ہی مارو نہیں بجے گی۔ تو بیوی کتنا شور کرے جھگڑا نہیں ہوگا، وہ شوہر خالی گھورے گا تو جھگڑے میں اضافہ ہو جائے گا، منہ پھلائے گا تو بھی جھگڑے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مسکراتا رہے، چپ ہو جائے، ٹال دے تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی، لائن پہ آ جائے گی۔ آپ نے بہت تجربے کیے ہوں گے، بگاڑ بڑھ گیا ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ۔ اب آپ میرا نسخہ اپنا لیں، ایک کاغذ پہ تعویذ بنا لیں، آپ اس پر ایک بڑا دائرہ بنائیں، اس میں پھر ایک اور دائرہ بنائیں اور ایک تیسرا چھوٹا دائرہ بنائیں اس میں، اور اس کو سیدھی طرف سے لپیٹ کر آپ اس کا تعویذ بنا لیں اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر لیں، مگر یہ ساری کاروائی بیوی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، اپنے پاس رکھیں۔ جب بیوی تانوں پر، تشنیع پر، بگاڑ پر آ جائے نا تو آپ آگے پیچھے ہو کر، سائڈ ہو کر، بولنا تو ہے نہیں نا، قفل مدینہ لگانا، آپ سیدھی طرف کے دانتوں کے نیچے دبا لیں۔ ہاں سیدھی طرف کے دانتوں میں درد ہے تو الٹی طرف لگا لیں، اور یہ کہ اب دانتوں سے اس کو تعویذ کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ اب وہ جتنا شور زیادہ کرے نا اتنا آپ کو تعویذ کو دبانا ہے، آپ دیکھ لینا، پھر پیغام دینا کہ واقعی یہ نسخہ کامیاب ہوا، اس تعویذ کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اس کو بنائیں۔ اور جن جن کے گھر میں یہ مسائل ہیں میں سب کو اجازت دیتا ہوں، اور اگر شوہر اس طرح کی شور شرابے کرتا ہے تو بیوی یہ تعویذ آزما لے، فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا انشاءاللہ۔ معزز خاتون حضرات، آپ نے مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی گفتگو سماعت کی ہے، جو آپ نے ایک سوال کے جواب میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کے دوران ایک وظیفہ بتایا ہے، جس کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ کتنا اہم وظیفہ ہے کہ دور حاضر میں ہر طرف سے یہ آواز سننے کو ملتی ہے کہ بیوی شوہر سے ناراض ہے اور شوہر بیوی سے ناراض ہے۔ تو اس کے حل کے لیے مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب نے سب سے پہلے تو یہ سبق دیا کہ اپنے اندر برداشت کو پیدا کرے۔ برداشت کے بعد انہوں نے ایک وظیفہ بتایا کہ ایک سفید کاغذ کے اوپر آپ 3 گول دائرے بنائیں، ایک بڑا دائرہ ہو، پھر اسی کے اندر ایک چھوٹا سا دائرہ ہو،
اور پھر اسی دوسرے دائرے کے اندر تیسرا دائرہ بنا لیں اور اس کو سیدھی طرف سے بند کر کے اپنے پاس رکھیں۔ شوہر سے اگر بیوی ناراض ہے تو شوہر ہی عمل کرے، اور اگر بیوی سے شوہر ناراض ہے تو بیوی یہ عمل کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر شوہر ہی عمل کر رہا ہے تو بیوی کو نہ بتائے، اور اگر بیوی ہی عمل کر رہی ہے تو شوہر کو نہ بتائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی بیوی اگر زبان دراز ہے، آپ کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، تو آپ نے اس کاغذ کو، تعویذ کو اٹھا کر اپنی دائیں داڑھ کے نیچے رکھ دینا، بالکل کوئی بات نہیں کرنی، صرف اس کی بات سنتے رہنا۔ اس کو جتنا دبائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو بیوی ہے، آپ کی جو زوجہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو گالیاں نہیں دے گی، زبان درازی نہیں کرے گی۔ اسی طرح اگر شوہر آپ کا زبان دراز ہے، گالیاں دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو عورت یہ عمل کرے، اپنے داڑھ کے نیچے رکھے، تو اس کا انشاءاللہ جو شوہر ہے وہ گالیاں بھی نہیں دے گا اور زبان درازی بھی نہیں کرے گا۔ یہ وظیفہ تو وہ ہے جو مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کی بیوی جھگڑالو ہے تو وہ شوہر اپنے داڑھ کے نیچے تعویذ کو رکھے، انشاءاللہ اس کی بیوی جو ہے جھگڑا ختم کر دے گی۔ اگر کسی کا شوہر جھگڑالو ہے تو بیوی ایسا عمل کرے، داڑھ کے نیچے رکھے، تو انشاءاللہ اس کے شوہر جو ہے وہ جھگڑا نہیں کرے گا بلکہ محبت و پیار کے ساتھ پیش آئے گا۔ یہ وظیفہ تو مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے بیان فرما دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ اس کو اپنی گوش گزار کر لیں۔ وہ یہ ہے، یہ خاص کر مردوں کے لیے ہے کہ شوہر جیسے ہی باہر سے کام کاج کر کے آئے، دکان سے آئے، آفس سے آئے، مدرسے سے آئے، جہاں سے بھی واپس آئے، اپنے گھر کی چوکھٹ کے اوپر کھڑے ہو کے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور بسم اللہ پڑھ کے جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہو تو 3 بار زور سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر بیوی گھر میں بیٹھی ہے، نہیں بیٹھی، گھر میں کوئی ہے نہیں ہے، بچے کھڑے ہیں نہیں کھڑے، کوئی ہو یا نہ ہو، تو آپ نے 3 مرتبہ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر بیوی بیٹھی ہے تو فابہا، اگر نہیں بیٹھی، ادھر ادھر کام کاج میں مصروف ہے، تو بھی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو کہیں گے تو انشاءاللہ آپ خود بتائیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر کس طرح رحمت کی بارش برس پڑی ہے اور آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے۔ آخر میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مرد کی عزت کیا کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر سربراہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ وہ بیچارہ باہر ریڑھی لگاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جب وہ گھر میں تھکا ہوا آتا ہے تو آپ اس کو پانی تک بھی نہیں پوچھتے، آپ اس کو کھانا بھی نہیں دیتے۔ الٹا اکثر عورتوں کے یہ مسئلے ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ عورتیں شک کرتی ہیں، حالانکہ مرد اتنا پیار دیتا ہے، کپڑے لے کے دیتا ہے، نان نفقہ اٹھاتا ہے، اس کے باوجود بھی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر جو ہے وہ ہم سے پیار نہیں کرتا، ہمارا خیال نہیں رکھتا، وہ کسی غیر عورت سے میسج پہ بات کرتا ہے، کال پہ بات کرتا ہے۔ حالانکہ تقریباً 95% عورتیں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ صرف شک کی وجہ سے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ عورتیں جھگڑتی ہیں شوہر کے ساتھ، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، پھر مرد کسی اور جگہ سے شادی کر لیتا ہے۔ نقصان تو ہوتا بھی عورتوں کا ہے۔ تو اس لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ محبت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کریں، تاکہ اس کا نقصان بچے بھی نہ اٹھائیں اور اس کا نقصان معاشرہ بھی نہ اٹھائیں۔